آئی ایم ایف نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستانی جی ڈی پی 3 کے بجائے 1.8% رہنے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ اتنی کم شرح نمو سے غربت میں 1 کروڑ افراد کا مزید اضافہ ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اشرف مہتاب سے۔ اشرف مہتاب، بتائیے گا، ایک طرف جو ہے وہ شرح کم بتائی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب عطاءاللہ تارڑ کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ معیشت کے لحاظ سے مثبت خبریں ہیں۔ جی، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ معیشت کے لحاظ سے مثبت خبریں تو ہیں لیکن آنے والے وقت میں، لیکن اب تک جو صورتحال ہے وہ کافی گمبھیر ہے۔ اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو پہلے 40% غریب لوگ تھے اس میں اب اضافہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ صنعتیں بند ہو گئی ہیں، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، اور جو اس کی ان پٹ کاسٹ ہے، پیداواری لاگت، وہ بڑھ گئی ہے۔ کچھ صنعتیں سکڑ گئی ہیں، انہوں نے اپنا حجم کم کیا ہے، کچھ بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے تقریباً آنے والے 1 سال کے اندر وہ صنعتیں جب ریوائیو ہوگی اس سے پہلے 1 کروڑ افراد جو ہے مزید بے روزگار ہوں گے، غریب ہو جائیں گے۔ اگر اس شرح کو دیکھا جائے تو یہ ہر روز 27,397 افراد جو ہے غربت میں جائیں گے، ہر گھنٹے میں 1,142، اور ہر منٹ بعد 19 افراد غریب ہوں گے۔ تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو غریب ترین ممالک ہے ان میں 52واں نمبر آ گیا ہے۔ اس میں یہ بات اشرف قابل ذکر مہتاب، ہے کہ مریم بنگلہ صاحبہ دیش، بھی کچھ دن پہلے پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہی تھیں کہ ملک پاکستان کے اندر جو ہے وہ معیشت اتنی سٹرونگ نہیں ہے، ہم بھی کریٹ نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے بھی بتایا جس طرح کہ آنے والے دنوں میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوں گی۔ کیا ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کا مستقبل معیشت کے لحاظ سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، حکومت نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ان کی جو جی ڈی پی کی شرح ہے وہ رہے گی 3% کے قریب، 2.5 سے 3۔ لیکن ابھی ریسنٹلی جو رپورٹ آ گئی ہے آئی ایم ایف کی، اس نے آنکھیں کھول دی ہیں، انہوں نے کہا جی 1.8% رہے گی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا تھا 2.5 سے 3% کا، وہ کم ہو جائے گا۔ جب جی ڈی پی کی گروتھ کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی صنعتی پیداوار، آپ کے ساتھ ان کی ویلیو اور قیمت کم ہو جائے گی۔ جو پہلے کبھی $300 ارب سے زیادہ ہوا کرتے تھے، اب وہ 340 ارب کے قریب بتائے جاتے ہیں کہ رہ گئے۔ تو اب جب اتنی شرنک کرے گی آپ کی اکانومی، جی، اقتصادی صورتحال، تو یقینی بات ہے اس کا لوگوں پہ اثر پڑے گا، پھر فی کا آمدن پہ اثر پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم موازنہ کریں تھوڑا سا اس کا، بنگلہ دیش ہم سے اوپر چلا گیا ہے اس حوالے سے، انڈیا ہم سے اوپر چلا گیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہم جو ہے تقریباً نیپال کے قریب قریب پہنچ گیا، اور نیپال جنوبی ایشیا میں اس وقت غریب ترین ممالک کی فہرست میں آتا ہے، اور 52 نمبر پہ ہے وہ۔ تقریباً نیپال جو ہے وہ کچھ 46 نمبر پہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کو یعنی کہ اندازہ زمانہ کر قریب سکتے ہیں۔ میں پاکستان کو ہم نیپال کہہ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، اگر یہ 4% اور بڑھ جاتی ہے اس میں غربت کی شرح، تو اس کے قریب ہم پہنچ جائیں گے، یعنی کہ اسی حساب سے ہم نیپالیین ہی کہلائیں گے، ہماری جو باشندے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تھوڑا سا اور اس کو قابل جائزہ لے تو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، چھوٹا ترین ملک لیکسمبرگ، وہ اس وقت امیر ترین ملک ہے، اس کی فی کا آمدن جو ہے $1,45,834 ہے۔ اور سب سے جو غریب ملک ہے جنوبی سوڈان، اس سے ہم اوپر ہے تھوڑے سے، اس کی تقریباً $492 سالانہ فی کا آمدن ہے۔ اسی طرح سے افریقن ممالک میں اگر دیکھیں، موزمبیق، چاڈ، مڈغاسکر، تو یہ غریب ترین ممالک کی فہرست میں آتے ہیں۔ تو ہم بھی تقریباً اسی طرف جا رہے ہیں، لیکن اگر یہ اقدامات اچھے جس کر حساب لیتے سے ہیں معیشت کو۔ پاکستان کی معیشت گر رہی ہے، ہم انشاءاللہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، زمانے قریب میں نیپال کہلائے جائیں گے۔ بہرحال اشرف مہتاب صاحب، آپ بڑا بریفلی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔